نہایت میرے واجب الدام سامعین سید شام بزرگوں دوستوں، جن لوگوں نے یہ اہتمام کرایا اللہ تبارک تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا، یہ محفل سجانا اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہاں آنے تک پتہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام میلاد کا ہے یا 11ویں شریف کا ہے، تو ساجی محترم نے حکم دیا 11ویں کے حوالے سے میں چند ایک باتیں جو ٹائم مجھے دیا گیا اس کی میں رہتے ہوئے آپ کے گوشت کو صاف کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ علماء سوچنے لگے، بڑے بڑے مفسرین نے قلم اٹھائے، سوچنے لگے کہ وسیلے سے مراد کیا ہے۔ وہ لوگ جو وسیلے کو نہیں مانتے ان کے بڑے بڑے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا کہ اس سے مراد بدو مرشد راہ یا بلاد الاسد، اس سے مراد اولیاء اللہ کا وسیلہ ہے، ولیوں کا وسیلہ ہے۔ اب وسیلے کی ضرورت کیا پیش ہے کہ وسیلہ، بعض آپ کو ایسے دوست ملیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تعلیم بھی خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ بھی عطا کرنے والا، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی اور ولی بھی عطا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، وہ وسیلہ ہے، وہ مظہر خدا ہے جو بھی ہمیں عطا کرتی ہے۔ دیکھیں ایک حدیث شریف ہے المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ اس کو لے کے آئے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اذکار کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخین کا، اپنے شیخوں کا، اپنے علماء کا اس حدیث پہ عمل لکھا ہے۔ اور امام طبرانی بھی جب یہ روایت لاتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں مما جرب ذالک، کہ یہ مجرب ہے، آزمائی ہوئی ہے کہ جب تم کہیں جنگل میں ہو، تم رستہ بھٹک جاؤ، تمہاری سواری تم سے دور ہو جائے، تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے جہاں کوئی نہ ہو، وہاں تم یہ دعا کرو، ایسے پکارو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ جہاں کوئی نہیں وہاں تو خدا سے مانگنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے کیوں؟ آواز آئی اس لیے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے مگر تمہاری حل کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کا وسیلہ لینا، ان کو دعا میں پکارنا، ایک لمبا ٹاپک ہے، میں صرف جو حالت نبھانے کا مقصد ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ حضور غوث اعظم ہو یا کوئی ولی بھی ہو، ان کی وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کی محفل سے جانا، ان کے اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پہ ہمارے اہل سنت کا، علماء کا عمل ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اولیاء اللہ ہے، الا خبردار، ہوشیار، ان تحقیق کہا الا ان اولیاء، بے شک خبردار یہ اولیاء اللہ ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء سید شام ماشاءاللہ موجود ہے، کہ اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہماری صحت پہ کیا اثر ہے؟ یا اللہ تیرے ولی کسی سے ڈرتے نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں؟ جی کوئی خوف نہیں۔ جب انہیں خوف نہیں ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمارا اس پہ کیا اثر ہے؟ اس لیے کہ جب تم کہیں جا رہے ہوتے ہو تو رستے میں کہیں خطرناک جگہ ہو، لکھا ہوتا ہے خبردار ہوشیار، یہاں سے تم نے ادب سے گزرنا ہے، سمجھداری سے گزرنا ہے، یہاں کوئی تم نے ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ کسی کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ غم ہے، ان کی برگاہ میں جب بھی حاضر ہونا ہے ادب کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ تین ابدال، یہ ایک باقی سنوں گا میرا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ تین ابدال، تین دوست آپس میں انہوں نے جناب والا چلے کاٹے، اللہ کی برگاہ میں ولایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادات کی،
تینوں کو مقام ابدالیت ملا، مقام ابدالیت پر فیض ہو گیا. تینوں ہوا کے اندر پرواز کر رہے ہیں، تینوں ہوا کے اندر پرواز کر رہی ہیں. حضور غوث اعظم کا آستانہ آ گیا. ایک نے کہا دیکھو پیران پیر کا آستانہ ہے تو آج اوپر سے اڑ کے نہیں گزرتے، سائڈ سے میں تو گزروں گا، کیونکہ حضور غوث اعظم کی خانقاہ ہے اور خانقاہ حضور غوث اعظم کا ادب ہے، اس لیے میں اوپر سے نہیں گزروں گا. وہ دائیں چلا گیا، دوسرا بائیں چلا گیا. ایک تو کہنے لگا میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، مجھے اپنی عبادتوں پہ ناز ہے، مجھے اپنے آپ پہ ناز ہے، عبادتیں میں نے کی ہیں، مقام ولایت مجھے ملا ہے، میں کسی کا ادب کیوں کروں. اوپر سے اڑ کے گزرا، وہیں پر گرا. حضور غوث اعظم کی برگاہ میں لوگ پوچھتے ہیں اے حضور غوث اعظم آپ ہر کسی پر رحم کرتے ہیں، اس پر رحم کیوں نہیں کر رہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کہا اس نے میری خانقاہ کا ادب نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں اگر آسمانوں میں اڑنے والا ابدال حضور غوث اعظم کی خانقاہ کی بے ادبی کرے، وہ آسمانوں سے گر کر زمین پر بے سدھ ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم گلیوں میں رہنے والے یہ لوگ اگر حضور غوث اعظم کی برگاہ میں زبان درازی کریں گے ان کا حال کیا ہوگا. وجہ ہے یہ اولیاء اللہ کی برگاہ ہے، ان کی فراست ہے. یہ حضرت حضور باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ گئے، ان کی ٹانگ میں درد تھا. لوگوں نے کہا یہاں ایک ہندو ہے، بڑا کمال کا ہندو ہے، اس کو کوئی اللہ نے ایسی کوئی چلا کاٹا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی دم ہے، وہ دم کرتا ہے فوراً درد ختم ہو جاتا ہے. بابا جی آپ کو بڑا درد ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں وہاں سے علاج کروا لیں، علاج میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بابا جی مسکرائے. اب ولی جب کہیں جاتے ہیں تو ان کی فراست ہے، وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ علاج کروانے نہیں علاج کرنے جایا کرتے ہیں. بابا جی چل پڑے، وہاں گئے تو ہندو نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھ کے گھونگا، بابا جی ٹھیک ہو گئے. بابا جی نے اس کے کان میں سوال کیا، کچھ پوچھا اس سے. جب پیچھے ہٹے تو وہ شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. سب لوگوں نے کہا بابا جی مرید کرنے بابا جی ایسا کیا کیا ہے اس کے کان میں. کہا میں نے ایک سوال پوچھا کہ تو ایسا کیا کرتا ہے کہ تجھے اللہ نے تیری زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے. وہ کہتا ہے جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ کرتا ہوں. ہندو کہتا ہے نفس کہتا ہے آج گرم کھا میں ٹھنڈا کھاتا ہوں، نفس کہتا ہے آج بھوکا رہے میں کھا لیتا ہوں، نفس کہتا ہے بھوکا رہے کھانا کھا میں بھوکا رہتا ہوں. یہ نفس کے میں الٹ کرتا ہوں تو میری زبان میں یہ تاثیر آ گئی. تو میں نے اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہا کیا تجھے نفس کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے. نفس نے کہا نہ نہ مسلمان نہ ہونا. اچانک اس کے الٹ کر اس نے الٹ کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ ولیوں کی فراست ہے. کئی لوگ رام رام کرتے ہوئے آئے، رحیم رحیم کرتے ہوئے گئے. یہ ولیوں کی فراست ہے. اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی بار بھی جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے خطاب اسی پہ کیا تھا کہ للمتقین کون ہے. قرآن سمجھنا ہے، تفسیر سمجھنی ہے، علماء کو پڑھو، مگر تفسیر سیکھنی ہے تو اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرو. کیونکہ قرآن کی وہ تفسیر جو اولیاء اللہ مشکات نبوت سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ تفسیریں کرتے ہیں، ان کی تفسیروں میں تعارض نہیں ہوتا. باقی تفسیریں پڑھتے رہو گے آپ کو معلوم ہوگا فلاں مفسر نے کچھ اور لکھا تھا، یہاں تو آج کے مفسر نے کچھ اور لکھا ہے. تعارض ہے قرآن کی تفسیروں میں کئی مقامات پر، لیکن اولیاء اللہ کی تفسیروں میں تعارض نہیں. اولیاء اللہ جب کسی جو تفسیر غوث اعظم کرتے ہیں وہی تفسیر پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، جو تفسیر شہاب الدین عمر سروردی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں وہی تفسیر پاک پٹن شریف والے بابا فرید الدین کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.